سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، پرسوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو دونوں ممالک کے سربراہان نے بھی اس کے بارے میں بات کی اور قطر نے ایک آفیشل جو ہے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ جو سیز فائر ہے دونوں ممالک کے درمیان میں وہ ایکسٹینڈ رہے گا، اور جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگلے راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ ٹرکی میں ہوں گے، کیونکہ ترکی اور جو قطر ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کیا نہ صرف پاکستان اور افغانستان نے بلکہ جو ریجنل ممالک ہیں، تاکہ یہ ٹینشنز جو ہیں یہ ریزالو رہیں۔ لیکن اس کے باوجود سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آ رہی ہیں افغانستان کی سائڈ سے، کچھ ایسی سٹیٹمنٹس جو شاید سننا جو ہے وہ پاکستان کے لیے مشکل جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک گلوبل ری ایکشن جو ہم نے دیکھا ہے اور ریجنل ری ایکشن دیکھا ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے اثرات، اور پرٹیکولرلی اس کے بعد بھی جو ہے ہم نے دیکھے کہ جو اٹیکس ہیں وہ جاری ہیں، بلکہ آج صبح بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو ہے وہ ایف سی کی کانوائے پر جو ہے وہ ایمبوش اٹیک ہوا ہے، جس میں جو ہے شہادتیں وہ آ رہی ہیں اور اس میں انجریز بھی ہیں۔ تو کیا یہ سیز فائر جو ہے ایک پرماننٹ سٹیپ ہوگا دونوں ممالک کے درمیان میں کہ یہ دیر پا امن کا ضامن ہوگا، یا پھر یہ سچویشن جو ہے بتدریج اسی طرح جو ہے وہ خراب ہوگی اور جو دونوں ممالک ہیں ترکی اور قطر وہ بار بار جو ہے انٹرمیڈیری بن کر یہ روکنے کی کوشش کریں گے؟ فیوچر آف کانفلکٹ ہوگا کیسے؟ بارڈر کے اوپر یہ ٹینشن بنی رہے گی، ختم ہو جائے گی؟ ان سارے باتوں کا جو ہے وہ جواب جاننے کے لیے اور تجزیہ پیش کرنے کے لیے آج ہم نے جو ہے دعوت دی ہے احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب کو، جو خراسان ڈائری کے ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں اور ان معاملات پر جو ہے وہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ احسان ٹائم نکالنے کے لیے۔ احسان، جو سچویشن ہے، میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ آج صبح بھی ہم نے جو ہے وہ اٹیکس دیکھے اور ہم نے کلیمز بھی اس کے جو ہے وہ دیکھے ہیں، تو ایسا نہیں کہ چیزیں جو ہے وہ تھم گئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بارڈر کے اوپر کوئی کلیش نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی کا ایک سلسلہ ابھی بھی جو بلوچستان ہے اور جو قبائلی اضلاع ہیں، خصوصی خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ جاری ہے۔ کیا ریزن ہے کہ ابھی تک اس میں کوئی کامنس جو ہے وہ نہیں آئی، اور افغانستان کی طرف سے بھی جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ کوئی اس طرح کے سٹیٹمنٹس نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بات وغیرہ مانی ہے، بلکہ الٹا ان میں ایگریشن اور غصہ جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے؟ ہاں بالکل، سوشل میڈیا کو اگر ہم دیکھ لیں تو وہ ایز اے اسپوائلر کا وہ کردار ادا کر رہا ہے، اور یعنی وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں تو پورا جو پروسیس یعنی چل رہا ہے دوحہ میں، اب ٹرکی میں بھی ان کا وہ سیکنڈ ہوگا، سٹنگ ہوگی، تو اسپوائلر تو ہیں، وہ تو میرے خیال میں کوشش کریں گے کہ معاملات کو خراب رکھ سکے۔ اس میں پاکستانی طالبان کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ معاملات وہ بہتری کی طرف نہ جائیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ جہاں تک حملوں کا تعلق ہے تو وہ تو جب یعنی اگر اب ایگریمنٹ ہو بھی جائے، یعنی اس کے بعد بھی مجھے لگ رہا ہے کہ حملے جو ہیں پاکستانی طالبان کی جانب سے وہ روکیں گے، یعنی وہ روک نہیں پائیں گے، اور اس کی ایک اسٹریٹجی بھی یعنی ان کی ہے، کوئی اس طرح کی پلاننگ بھی ہے۔ کچھ جب ہماری بات ہوتی ہے کراس دی بارڈر افغانستان میں لوگوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کیس اگر افغان طالبان نے ان کو کنٹین بھی کیا، پاکستانی طالبان کی جو تشکیلیں وہاں سے آ رہی ہے، تو ٹی ٹی پی اور باقی جو تنظیمیں ہیں، خاص کر جو ٹی ٹی پی ہے، اس نے یعنی ایک پالیسی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ کم از کم 6 مہینوں تک یعنی ہم کوشش کریں گے کہ اس جنگ کو ہم سسٹین رکھ سکیں۔ جو ان کی تشکیلیں آلریڈی پاکستان میں موجود ہیں، تو وہ میرے خیال میں ایک بڑا چیلنج ہوگا ہمارے سیکیورٹی جو ادارے ان کے لیے بھی، کہ انٹرنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے وہ بہتر بنایا جا سکے۔ لیکن احسان، جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ صرف سوشل میڈیا تو ان کو صرف ایمپلیفائی کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح بھی ملا یعقوب کا ایک انٹرویو جو ہے وہ الجزیرہ نے چلایا، اس کے بعد انہوں نے ایک آن لائن پریس کانفرنس جو ہے وہ دوحہ سے کی۔ اس کے علاوہ جو عہدیدار ہیں افغان طالبان کی حکومت کے، وہ دونوں بارڈر سے ان کی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آ رہی، کچھ احتجاج بھی جو ہے افغانستان کے اندر ہوئے۔ تو صرف سوشل میڈیا کا وہ تو نہیں ہے، بلکہ ایک گورنمنٹ سٹانس باقاعدہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ہاں وہ ہوگا، وہ میرے خیال میں اس وقت بھی جب پروسیس ہو رہا تھا، میٹنگ جب جاری تھی دوحہ میں، تو اس وقت بھی اس طرح کا ریئیکشن جو تھا وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ افغان طالبان کے جو سرٹن آفیشلز ہیں ان کی طرف سے بھی آ رہا ہے۔
لیکن ایک جو یعنی بہتری کی بات ہے، پازیٹیو چیز ہے، وہ یہ کہ اس دفعہ یعنی صرف بائی لیٹرل نہیں ہے، اس میں اب قطر بھی براہ راست انوالو ہے اور ٹرکی بھی، جو کہ دونوں کافی قریب ہیں پاکستان کی بھی اور افغانستان کی بھی، اور انٹیلیجنس سطح پہ وہ ہو رہی ہیں. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ MIT ٹرکش انٹیلیجنس کی چیف بھی وہاں پہ موجود تھے، اور وہ اس کو آپ صرف انٹیلیجنس چیف کے طور پہ نہ دیکھیں، بلکہ ان کی جو انوالومنٹ پورے میڈل ایسٹ میں، امریکہ کے ساتھ، رشیا یوکرین جنگ میں، تو وہ ایک بڑے پرومیننٹ فیگر ہے جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے ورلڈ وائڈ. تو ان کی بھی ہے. تو میرے خیال میں کہ اچھا ہے کہ پاکستان نے ان کو انوالو کیا کہ ان کیس اگر فیوچر میں وائلیشن آتی ہے افغان طالبان کی جانب سے، تو صرف یہ نہیں کہ وہ پاکستان یعنی ان سے بھی کہہ سکتا ہے، یہ جو ٹرکی اور قطر کی حکومتیں، کہ یہ یہاں سے یعنی مسئلے مسائل آ رہے ہیں. کوشش ہے، لیکن ابھی بھی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. معاملات کیونکہ گراؤنڈ پہ جو ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ آج بھی بڑے طرز کا حملہ ہوا ہے، تو وہ مسلسل جاری ہے. اور پاکستان کی ایک پالیسی ہم نظر آ رہی ہے، ایک پالیسی شفٹ بھی، کہ معاملات جا رہے ہیں زیرو ٹالرنس کی طرف دہشت گردی کے حوالے سے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ یعنی سیز فائر کا اعلان ہو گیا تھا، وہ چل بھی معاملات رہی تھی، لیکن جب حملہ ہوا تو پاکستان نے فوراً ریئیکٹ کیا افغانستان میں. تو زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. اور کل پھر ہم نے دیکھا بھی صرف یہ نہیں کہ سوشل میڈیا یا افغان آفیشل کے بیانات آتے ہیں، کہ وہ جو دفتر خارجہ کی طرف سے جو بیان تھا اس میں کچھ سرٹن ورڈ سے جس کو ریموو کیا گیا، تو نظر رکھنی چاہیے. اور میرے خیال میں موفا کو بھی براہ راست انوالو کرنا چاہیے اس میں، کیونکہ یہ جو سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں بیانات کی، ورڈز کی، تو یہ وہاں سے یعنی یہ موفا اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، بجائے یہ کہ ڈیفینس منسٹر یا اور آفیسر. اچھا، میں یہ بھی جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس پروگرام کے اندر جو ہماری ایک یوتھفل پاپولیشن ہے، ایک تو کمپلیکیٹڈ ڈائنامکس ہیں، لیکن ہسٹوریکل سگنیفیکنس جسے یہ کانفلکٹ جو ہے وہ شروع ہے، اس پہ مجھے بریفلی کائنڈلی جو ہے وہ بتا دیں کہ یہ بارڈر کلیشز، کیونکہ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ جو TTP والے ایشوز یا جو پاکستان کی کنسرنس ہیں، وہ ایٹ لیسٹ نیریٹیولی جو ہے وہ بیک برنر پر چلے گئے ہیں. جو بارڈر کا ڈسپیوٹ ہے وہ سامنے جو ہے وہ آ گیا ہے. تو یہ بارڈر ڈسپیوٹ جو ہے یہ کیا ہے افغانستان کی طرف سے، جو یہ کلیم جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ کیا جاتا ہے؟ بارڈر کے والے سے پچھلی جو حکومتی تھی افغانستان، ان کا بھی ایک موقف رہا ہے، لیکن اس کا یہ تھا کہ وہ صرف بیانات تک چیزیں محدود تھی، اور اس میں بھی زیادہ فوکس ہوتا تھا کہ لوکل جو پولیٹیکل کنزمپشن کہہ لے یا مقامی جو آڈینس ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. لیکن ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ افغان طالبان کی جانب سے باقاعدہ یعنی اس بارڈر کے ایشو پہ باقاعدہ یعنی ان کی طرف سے جھڑپیں ہو رہی ہیں، فزیکل اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان پہ. اور ابھی بھی اگر آپ وہ نمبرز نکالیں تو پورے اشرف غنی، حامد کرزئی کے ٹائم پہ اور جو طالبان کی جب سے حکومت آئی ہے، تو میرے خیال میں کہ ان کی بہت زیادہ تعداد ہے جو طالبان نے باقاعدہ حملے کیے ہیں پاکستان چیک پوسٹ پہ، بارڈر پہ. اور صرف یہ نہیں کہ وہ فار فلنگ بارڈر پوسٹ ہیں، بلکہ مین جو آپ کے انٹری پوائنٹس ہیں یعنی چمن، تورخم، غلام خان، انگورڈا، وہاں پہ بھی یعنی جھڑپیں ہوئی ہیں. اور ابھی بھی اگر ان کا نیریٹو دیکھ لیں تو وہ صرف جہادسٹ فوکس نہیں ہے، جہادی فوکس نہیں ہے، اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں نیشنلسٹک چیزیں آ رہی ہیں. اس میں جورنل لائن کا ایشو وہ بار بار، کل بھی پورا جو ڈیبیٹ تھا اسی پہ ہوا افغان میڈیا میں، کہ جورنل لائن کا ایشو، اور ان کا وہ ایک کلیم جو کرتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو انٹرنیشنل بارڈر سمجھتی ہے، وہ چاہے UN ہو، جتنے دنیا کے وہ ممالک ڈکلیئرڈ انٹرنیشنل بارڈر، کوئی بھی اس کو ایز اے جورنل لائن وہ ڈسکرائب وہ نہیں کرتے. تو میرے خیال میں کہ وہ چیزیں ہوں گی اور تو فیوچر میں، لیکن اس کا ری ایکشن پاکستان سے بھی جائے گا، کیونکہ پاکستان کی جانب جو ہیں، چاہے قبائلی علاقہ ہو، چاہے بلوچستان کا جو وہ حصہ ہو انٹرنیشنل بارڈر کے ساتھ، تو وہاں پہ میرے خیال میں اس چیز کو پسند نہیں کیا جائے گا. کیونکہ ہم خود بھی یعنی آپ بھی محمد ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے ہیں، میں وزیرستان سے ہوں، تو وہاں پہ جو 2 مقامی قبیلے ہیں ان کے بیچ میں ہم برید کہتے ہیں، ان کے بیچ میں بھی یعنی جو پراپرٹی پہ جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، یعنی گز 2 گز پہ وہ نسلوں تک وہ چیزیں جاتی ہے. تو میرے خیال میں کہ وہ چیز بھی ڈسٹرب ہو جائے گی جو لوکل ڈائنامکس ہیں، خاص کر ٹرائبل سوسائٹی کے، اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ نہ کہ یہ معاملات اس طرف چلے جائیں. اور ماضی میں بھی افغانستان کی طرف سے اٹیمپٹس ہوئی تھی، باجوڑ میں انہوں نے حملہ کیا تھا 60s میں، تو وہاں پہ جو مقامی قبائل تھے باجوڑ کے، انہوں نے ریزسٹ کیا تھا. تو یہ معاملات اس جانے بھی جا سکتے ہیں. لیکن جو میری سوچ ہے، جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ان ایشوز کو پہلے جو سیٹل کیا جاتا تھا وہ ایک ڈیپیوٹی کمشنر جو یا پولیٹیکل ایجنٹ جس کے ساتھ کچھ قبائلی جو ہے وہ مشران جو ہے وہ مل جاتے تھے، اور دونوں سائڈ سے وہ بیٹھ کر ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کر کے دوبارہ بس ایک نارمل سی جو ہے وہ شروع ہو جاتی. لیکن اس قسم کی جنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو بارڈر پر حالات ہیں، اور میں صرف قبائلی اضلاع والے بارڈر پر نہیں بلکہ بلوچستان پورے جو ہے انٹرنیشنل بارڈر کی بات کر رہا ہوں،
یہ واپس نارمل پہ چلے جائیں گے؟ مشکل ہوگا، ٹائم لگے گا اس میں، اور اس میں ایک اور چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح ایسٹرن بارڈر پہ ہماری ڈپلائمنٹ ہے، کنونشنل جتنی بھی فورسز ہیں وہاں کی ہیوی ڈپلائمنٹ ہے، ویل پروٹیکٹڈ ہے، تو اور جو ویسٹرن بارڈرز ہیں تو وہاں پہ یعنی ملیٹنسی کے خلاف ہوتی ہے ڈپلائمنٹ. تو مجھے لگ رہا ہے کہ فیوچر میں وہاں پہ بھی یعنی جس طرح پوری ڈپلائمنٹ جسے کہتے ہیں ملٹری ٹرمز میں ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ ایئر بیسز مزید بڑھائے جائیں، کیونکہ ابھی اسلام آباد میں جو ایک سوچ ہے کہ خاص کر یہ جو بار بار افغانستان کی جانب سے ڈیورن لائن کا ایشو آ رہا ہے کہ میرے خیال میں پاکستان وہ اس کے حوالے سے کوئی ٹالرنس یہاں پہ نہیں ہے، تو وہ کسی ایکسٹریم تک بھی یہاں سے چیزیں جا سکتی ہیں اس ایشو کو یعنی کاؤنٹر کرنے کے لیے، کنٹین کرنے کے لیے. مجھے زیادہ اب لگ رہا ہے کہ ایک طرف تو یعنی ہم نظریاتی آپ کہہ لیں یا جہادی وہ کہہ لیں کہ اس حوالے سے یہاں پہ ایک جنگ ہو رہی ہے. دوسرا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نہ کہ یہ چیزیں کنورٹ ہو جائیں وہ ٹرائبل ڈسپیوٹس میں، اور دونوں سائڈ سے کہ جو وہ بارڈر پہ جو ٹرائبز ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنا نہ شروع کر دیں. تو معاملات جو ہیں پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں انٹرنل سیکیورٹی پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر جو قبائلی علاقہ ہے. مرجر بھی ہوا لیکن وہاں بھی جو گورننس کی ایشو ہے وہ آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ جون کے تو ہیں، بلکہ جو پولیٹیکل ایجنٹ تھے اس وقت معاملات پھر بھی اس کے کنٹرول میں تھے. لیکن ابھی جو معاملات ہیں تو وہاں پہ جوڈیشری کی بھی ایکسٹینشن ہوئی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی، پولیس بھی، لیکن اس طریقے سے وہ پرفارم نہیں کر رہے. تو سب سے زیادہ جو فوکس ہے اس پہ رکھنا چاہیے کہ مقامی جو لوگ ہیں یا مقامی جو مسائل ہیں اسٹیٹ حکومت کی کوشش ہونی چاہیے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو صوبائی حکومت ہو، کہ ان پہ فوکس کریں اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اچھا، ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. احسان، جو یہ سچویشن جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے اور پاکستان کے اندر بھی ہے، جس میں ہم ڈیفرینسیشن کرتے ہیں ان گروپس کے درمیان میں، ابھی بھی اگر آپ نیشنل لیول کی جو پریس سٹیٹمنٹس آفیشیل آتی ہیں، اب اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ طالبان اور فتنہ الخوارج. تو یہ ریفرنس جو ہے ایک ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبان کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ افغان طالبان کی طرف جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جو ہم سسٹم کے اندر جو دیکھتے ہیں، جو ایک ایکو سسٹم کانفلکٹ کا بنا ہوا ہے، اس میں تو یہ ایک دوسرے کو ڈیفرینشیٹ جو ہے وہ نہیں کرتے. تو ہم کیوں ڈیفرینشیٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں موفا کی جانب سے خاص کر، اور پاکستانی میڈیا میں بھی، کہ پاکستانی طالبان جو ہیں ایز اے ہول، یعنی صرف یہ نہیں کہ ٹی ٹی پی، تو ان کے لیے وہ فتنہ الخوارج اور ریلیجیس کنوٹیشن کے ان کا یعنی یہ خارجی ہیں، وہ جو ہسٹوریکل ایک چیز رہی ہے مسلم ہسٹری میں اس حوالے سے. بلکہ اب ریسنٹلی ایک اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی وہ ہے یعنی افغانستان کے حوالے سے کہ پہلے افغان عبوری حکومت، اب ان کو طالبان رجیم کے نام سے. تو وہ بھی ایک میسج دینے کی کوشش کی جا، یعنی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی، یعنی ایک تو فزیکلی وہاں پہ جو سٹرائکس وغیرہ، لیکن دوسری جانب موفا کی جانب سے بھی ایک میسج دینے کی کوشش کی افغان طالبان کو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں یعنی جو بی ایل اے وغیرہ جو بلوچ سیپریٹ، اس کے لیے فتنہ ہندوستان، اور اس کے حوالے سے سینئر آفیشلز تواتر کے ساتھ یہ کلیم کرتے ہیں کہ گروئنگ انڈیکیشنز ہیں کہ انڈین گورنمنٹ یا را جو ہے وہ براہ راست ان کو سپورٹ وہ دے رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں لوکل اس کے لیے زیادہ ہے، آڈینس کے لیے، پاکستانیوں کے لیے نریٹو فرنٹ پہ. انٹرنیشنل جو وہ ہے کمیونٹی، وہ ابھی بھی ان کو ٹی ٹی پی کے نام سے، بی ایل اے کے نام سے، افغان طالبان کے نام سے، القاعدہ وغیرہ اسی طریقے سے وہ کرتے ہیں. انٹرنیشنلی جتنی بھی سینکشنز آئی ہیں ان جو گروپس پہ، تو وہ بھی انہی ناموں کے اوپر سے آئی ہے. تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ لوکل اس کے لیے زیادہ ہے کنزمپشن کے لیے، اور ایک ریلیجیس سپورٹ بھی، کیونکہ یہاں پہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سرٹن ریلیجیس سرکل جو تھے وہ سپورٹ دیتے تھے افغان طالبان کو ڈیورنگ انسرجنسی. لیکن اس فرنٹ پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی وہ چیزیں ریورس آپ کہہ لیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایک بڑی وہ تعداد ہم دیکھ رہے ہیں خاص کر ود ان دیوبند اسکول آف تھاٹ، سینئر ریلیجیس اسکالرز ہیں کہ وہ اب افغان طالبان سے خود کو ڈسٹینس کرنے لگے ہیں، اور باقاعدہ اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. وہ چیزیں پاکستانی میڈیا پہ تو سامنے نہیں آتی، لیکن سوشل میڈیا پہ اگر دیکھ لیں صبح آتے ہوئے بھی یہاں پہ ایک بڑا پرومیننٹ دیوبند اسکالر ہیں، تو ان کی جانب سے بڑا سخت موقف اپنایا گیا. تو یہ جو ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ دو ممالک کے بیچ میں یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو رہے ہیں، ایک لائن ڈرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی جو سرٹن جو ریلیجیس وہ ہیں گروپس ہیں یا اسکول آف تھاٹس ہیں، تو وہاں پہ بھی ان چیزوں میرے خیال میں ایک طرح سے کلیئرٹی آ رہی ہے.
اور یہ چیزیں ضروری بھی ہے کیونکہ اس کنفیوژن نے فیڈ کیا ہے ملیٹنسی کو, انسرجنسی کو اس پورے ریجن میں, اور یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. اور حکومتی سطح پہ بھی یعنی اس چیز کی میرے خیال میں جو ایک ہے انڈرسٹینڈنگ وہ ڈیولپ کرنی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آپ امپوز کرو چیزوں کو, بلکہ ان کو ساتھ بٹھا کے کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی سامنے آنی چاہیے, کوئی موقف سامنے آنا چاہیے کہ جو جس طرح ایک کوشش کی گئی تھی پیغام پاکستان کے نام پہ, اور اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. اسکولز کالجز میں ہر جگہ پر ایک پروسیس جو ہے تاکہ لوگ اپنے ایکسپریشنز بھی بیان کر سکیں وہ کیا سوچتے ہیں, تاکہ ان کی باتوں کو بھی ایڈریس جو ہے وہ کیا جا سکے. اور خاص کر جو قبائلی علاقے ان کے جو یوتھ ہے ان کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ڈیبیٹ کرنے کا موقع دیں, ان کو بات کرنے کا موقع دیں, کیونکہ ان کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں. بالکل ہیں, اور ہسٹوریکلی چونکہ جو نیریٹو شیپنگ ہے ان علاقوں میں وہ تو افغان جنگ سے جو ہے وہ شروع ہو کر ابھی تک وہ نیریٹو میجورٹی طور پر وہی جو ہے وہ چل رہا ہے. میں صرف یہ آپ سے جو ہے وہ جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کافی سوشل بھی ہیں, بہت سارے لوگوں سے جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں. میں